جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب. اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عمر صاحب, آج سپریم کورٹ کے جو میں نے بریک سے پہلے بھی حوالہ دیا, جو کیس کی سماعت تھی, اس میں عمران خان صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ چیف جسٹس صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے سماعت میں یہ کیسے گزشتہ حکم نامے میں لکھ دیا کہ میں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی, جس پر چیف جسٹس صاحب نے کوئی بہرحال جواب تو نہیں دیا, لیکن صرف اتنا ہی کہا کہ ججز کے عدالتی فیصلوں پر اس طرح بات نہیں کی جا سکتی, اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ نظر ثانی کی درخواست کر دیں. پی ٹی آئی کو چیف جسٹس قاضی صاحب کا عدالتی کنڈکٹ کیسا لگتا ہے ویسے؟ دیکھیے جی, میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. قاضی فیاض عیسی صاحب, چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی تھی نشان کے بارے میں, بیٹ کے سمبل کے حوالے سے کہ جی پی ٹی آئی والوں کو خود اپلائی کرنا چاہیے, ان کو میرا خیال ہے شاید وہ بھول گئے ہوں کہ بیٹ سمبل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور جس وقت انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور پی ٹی آئی کو کہا کہ جی آپ کوالیفائڈ نہیں ہے الیکشن کے لیے, اور گو کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا, ایک بار نہیں 3 بار ہو چکا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے الیکشن کرایا ہی نہیں اور ان کو 20,000 کا جرمانہ کر کے ان کو لالٹین ان کا دے دیا گیا تھا الیکشن سمبل. تو یہ آپ کو میں بیلنس دکھا رہا ہوں. آپ کا مسلم لیگ نون نے جو الیکشن اپنا انٹرا پارٹی کا کرایا, ابھی بھی نواز شریف نے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں مسلم لیگ نون کے, کون سا انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے سارے وہ چیزیں پوری کی, پھر بھی ہمیں بیٹ کا سمبل نہیں ملا. اور جس وقت بحیثیت میں خود بھی کینڈیڈیٹ تھا, اور جس وقت ہمیں وہ سمبل نہیں ملا, ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ وکٹس کا سمبل دے دیں. میرے ساتھ میرے ایم پی ایز اور باقی ساتھی تھے, اور جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا وہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز نے وہ سمبل الاٹ کر کے اگلے دن صبح انہوں نے میسج بھیجا کہ جی ہم لوگ واپس لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر سے پریشر ہے. ابھی اوپر سے پریشر آپ خود سمجھ جائیں, ظاہری بات ہے ایجنسیز کا پریشر تھا, اور انہوں نے اس چیز کو روکا اور وہ سمبلز واپس لیے, اور کسی کو فاختہ دیا, کسی کو کچھ اور دیا, مجھے لیپ ٹاپ دے دیا. گو کہ میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا جی مجھے آپ نے یہ رائٹ ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کہ مجھے آپ ٹیبل کا سمبل دیں. انہوں نے کہا نہیں, لینا ہے تو لیپ ٹاپ کا لیں, اور کیونکہ مشکل سمبل ہے لوگوں کو سمجھانا. پھر بھی الحمدللہ رب نے مہربانی کی کہ الیکشن جیتے اور اچھے مارجن سے جیتے. یہ عمران خان صاحب کا کمال تھا. رائٹ. اور عمر صاحب, آج کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی 30 منٹ تک جو سماعت میں یہ بحث ہوتی رہی کہ ڈائیلاگ کی طرف جو ریمارکس سامنے آ رہے تھے کہ ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل, جہاں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسی صاحب کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کا حل ڈائیلاگ سے نکل سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ملک کو اگر کچھ ہوگا تو عدلیہ پر بات نہیں آئے گی, سیاستدانوں پر بات آئے گی. حالات جتنے بھی خطرناک ہو, آپ کو ایک ساتھ جو ہے وہ سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے. عمران خان صاحب سے سوال کیا جیسے جمال مندوخیل صاحب نے بھی, اور کہا کہ پارلیمان ترمیم کر سکتی ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ فارم 47 والے تو نہیں کر سکتے. سو عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں, وہ سپریم کورٹ کے آگے بھی موجودہ حکومت کا مینڈیٹ ماننے سے انکاری ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیوں مانے. ہماری 180 سیٹیں تھیں, ہم نے فارم 45 کا اپنا وائٹ پیپر چھاپا ہے, باقاعدہ ایک سیٹ کا بتایا ہے کہاں پہ ہم لوگ اس کو کنٹیسٹ کریں الیکشن کمیشن میں. ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے, ہمیں ملنا چاہیے, اور 180 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس کے ساتھ آپ ریزرو سیٹس ملا دیں. 245 کی کا ہماری اسٹرینتھ بنتی ہے, 3/4 اکثریت وہ ہمیں ملنی چاہیے. ہم لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ فارم 47 والی حکومت کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, یہ تو کٹھ پتلیاں ہیں, اور یہ نہ حکومت چلا سکتے ہیں. اور ان کی یہ حیثیت ہے کہ چین جاتے ہیں, آئرن برادر ملک, اور وہاں پہ آپ کا ڈیپٹی میئر ایک شہر کا وہ جا کے ریسیو کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. یہ تو تماچہ ہے ملک کے اوپر, یہ وزیر اعظم کے اوپر. یہ ان کو آئینہ دکھا دیا گیا ہے کہ آپ کی یہ حیثیت ہے, جا کے واپس بیٹھ جائیں. رائٹ. بٹ عمر صاحب, آپ جہاں پر کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں, بٹ سائملٹینیسلی یو آلسو بین سیئنگ کہ نئے الیکشنز کی طرف بھی جائیں. بالکل, یا نہیں ہوگا تو پھر الیکشن ہم تو تیار ہیں. یہ لوگ آپ نئے الیکشن چاہتے ہیں, آپ مینڈیٹ کی واپسی نہیں چاہتے. الیکشن ہمیں یا مینڈیٹ دیں یا پھر الیکشن کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں علینا صاحبہ. کیا ایک مایوسی بھی ہے کیونکہ آپ لوگ ایک قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, عدالتی فورمز پہ بھی جا چکے ہیں, سو وہاں سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہوگی؟ نہیں, دیکھیں جی, 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ بحیثیت طالب علم معیشت کے, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے وہ اس موجودہ حکومت نے تباہ و برباد کر دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلٹی آ رہی ہے بڑی اچھی. میں آپ کو فیگرز, فیکٹس اینڈ فیگرز کسی کو بٹھا دیں میرے سامنے. 11.8% پہ انفلیشن آ گئی ہے.
میرے ساتھ بٹھا دیں, میں آپ کو ایک ایک چیز وہاں پہ بٹھا دوں گا. ہمارے بال اسی مطلب فیلڈ میں سفید ہوئے 24 سال سے فائنینس اور اکنامکس ہی دیکھتے رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کو 275 پہ رکھا گیا ہے, ڈالر 350 پہ جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے وقت پہ بجلی کی قیمت 70 روپے یونٹ, آج 85 روپے یونٹ ہے, اور یہ 100 روپے یونٹ پہ جائے گی. آج کے دن 3.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. جس وقت ڈالر 350 پہ جائے گا, آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ کی گندم کی قیمت دیکھیں, روٹی کی قیمت دیکھیں, 450 ارب روپے کا ویٹ سکینڈل دیکھیں, آپ گیس کی قیمت دیکھیں 400%, 4 گنا زیادہ ہوئی ہے, اور افراد زر مہنگی ہوگی. ابھی تیل کی قیمت جو نیچے ہوئی ہے بین الاقوامی منڈی میں, اس کی تحقیقات کریں, کیونکہ امریکاز میں اور آپ کی یورپین یونین میں, امریکاز سے میں بات کر رہا ہوں, نارتھ امریکہ اور اس کے ساؤتھ آپ کے لیٹن امریکہ اور کینیڈا میں, وہاں پہ آپ کے پاس تیل کی انونٹری پڑی ہے, ذخیرہ, اس کو وہ ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. اور اوپیک کنٹریز میں آئل پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے, وہ کم کریں گے, اس کے بعد آپ کی تیل کی قیمت بڑھے گی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے انفلیشن یہ واپس آئی. اور سب سے اہم بات, آپ اپنا اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ شرح سود دیکھیں, ابھی تک 22% ہے, نیچے نہیں آیا. اس کی وجہ انہوں نے اپنی کیلکولیشن اکنامک افیئرز ڈویژن نے کی تھی, 18 ارب ڈالر یہ بین الاقوامی منڈیوں سے اٹھائیں گے. ابھی تک اس کا صرف 40% یعنی کہ تقریباً 8 ارب ڈالر اٹھا سکیں. بقیہ ساری کی ساری رقم یہ نوٹ چھاپ کے ٹی بل سے اور اسٹیٹ بینک سے اور بینک سے اٹھائیں گے. اس کی وجہ سے آپ کی افراد زر زیادہ ہوگی, یہ مصنوعی طور پہ نیچے آئی ہے, پھر یہ زیادہ ہونے جا رہی ہے. یہ کسی بھی شخص کو سامنے بٹھا دیں, ان کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں. سر یہ پوسٹ بجٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو صورتحال؟ آپ کو لگتا ہے عوام سڑکوں پر نکلے گی, کوئی ایک پریشر ان کے اوپر آئے گا, یا یہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ کمپلیٹ کریں گے اپنا ٹرم؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ, وہ چھوٹا کراچی کے وہ بڑے چھوٹا سا کیوٹ معصوم بچہ, وہ کہتا ہے نا ذرا پیچھے دیکھو, ذرا پیچھے تو دیکھو. ان کو چاہیے ذرا پیچھے دیکھیں حالات کیا بن رہے ہیں. یہ تباہی نظر ہے, یہ انہوں نے ملک کو تباہی کے نیچ پہ آ کے کھڑا کر دیا. زیرو انویسٹمنٹ. میں کل بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک سفارت ایک ایمبیسڈرز کے ساتھ, وہاں پہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, زیرو. اور یہ تو ایک بڑا تاثر دے رہے ہیں. پاکستان چائنا بزنس فورم پہ بھی انہوں نے جا کے بڑی تقاریر کی ہے, اور یہ انہوں نے بڑا تاثر دیا کہ ملک میں انویسٹمنٹس زیرو, نل. رائٹ. انہوں نے 2 ارب ڈالر دینے ہیں, قطع کرامی معاف, 2 ارب ڈالر چین کے دینے جو یہ ڈیفرے کر رہے ہیں. ان کے پاس, ہم لوگ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ. عمر صاحب, یہ نیب کے جو کنٹرولز کے حوالے سے بھی آج عمران خان صاحب نے ابھی اس کا ذکر کیا آج عدالت میں کہ نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تھرڈ امپائر کا جو ہے وہ نام لیا. پی ٹی آئی دور میں نیب اسی تھرڈ امپائر کے کنٹرول میں تھی. آپ کو لگتا ہے آج بھی نیب کنٹرول ہو رہی ہے؟ بالکل ہوگی, اور اسی تھرڈ امپائر. بالکل, ایبسولوٹلی واضح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, آپ یہ دیکھیں علینا صاحبہ کہ آپ کا اس وقت ایس آئی ایف سی کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی. آپ روٹ کاز میں جائیں. ایس آئی ایف سی اس لیے کہ جی بیوروکریٹ ڈیسیجن نہیں لے رہے ہیں, آفیسرز آپ کے ڈیسیجن نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ ان کا ہاتھ کانپتا ہے جس وقت وہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کل نیب ان کو کرے گی کہ جی ہم لوگ آپ کو چھتری پرووائڈ کریں گے. بنیادی چیز پہ جائیں, نیب کے قوانین کو دیکھیں, اس پہ نظر ثانی کریں. آپ چاہتے ہیں کہ نیب, خان صاحب نے بھی کہا کہ نیب کو بہتر ہونا چاہیے یا ایک کوئی اسپیشل ادارہ بننا چاہیے؟ نہیں, آپ دیکھیں کرپشن کو روکنے کے لیے بالکل آپ اس کو ریٹیون کریں, اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں, اس کو آپ ایک جوڈیشل ہر چیز ختم نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہونی چاہیے وائٹ کالر کرائم کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ اس کو جس وقت ایک ویپنائز کرتے ہیں اور اس کا آپ آئین اور قانون کی بالادستی سے اس کو نکال دیتے ہیں, اور ایک چھری ہے, چھری آپ کھانا کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کسی کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. گلا اس سے نہ کاٹیں, کھانا کھانے کے لیے استعمال کریں, زیادہ بہتر ہوگا. نیب کو ویپنائز نہ کریں, اس سے صحیح اصلاح کریں معاشرے کی. جو لوگ گلٹی ہیں ان کو ضرور ان کے خلاف کیسز ہونا چاہیے, پر پراپر طریقے سے. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے لوگوں کو اندر کریں اور پھر کہیں گے جی ہاں جی آپ اپنے آپ کو پروو کرو. نو, پراپر کیسز کریں, لوگوں کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد جو سزا دینی ہے وہ عدالتوں سے صحیح طریقے سے دیں. یہ نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں
ایجنسیز کے لوگ، جس طرح اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا ہے کہ جی ایجنسیز کے لوگ ہمارے پاس ہمارے پیچھے آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو تھریٹن کرتے ہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مہذب معاشرے میں آپ یہ کریں گے، معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا. سر آپ بھی ویسے حکومت میں رہے ہیں، تبدیل تو حالات آپ بھی نہیں کر سکے، آپ کو پتہ ہے اختیار کدھر ہوتا ہے، دہائیوں سے ایسی صورتحال چلی آ رہی ہے. اگلی دفعہ جب حکومت اگر بناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تبدیل کر سکیں گے؟ کنٹرول جو ہے وہ خان صاحب تو کہتے تھے نا، اگر اختیار نہیں ہوا تو اقتدار بھی نہیں چاہیے. ابھی بھی پروف کیا ہے، ابھی بھی ہم نے پروف کیا. سب سے لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف ہے. وزیر اعظم صاحب نے مجھ ناچیز کو نومینیٹ کیا تھا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے. ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ، یا ہمارے ذہنوں میں ہوتا، دلوں میں ہوتا کہ جی ہم لوگ ڈیل کر کے ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کر کے ہم لوگ لے لیتے. نہیں کیا. ہم لوگ کمزور حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، جو آ کے ریفارم پروسیس ملک کے کر سکتا ہے. رائٹ. مجھے یہ بھی بتا دیجئے آخری میں، رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بڑی آفر کر رہے تھے آپ کی جماعت کو پچھلے کئی عرصے سے، اور کہہ رہے تھے کہ جی آئیں، آ کے بانی کی رہائی سے متعلق بھی آ کے بیٹھ کے بات تو کریں، مذاکرات کی بار بار پیشکش کی جائی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ عمران خان صاحب سے نہ پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور نئے مقدمات اور بالخصوص ان کے خلاف غداری کے مقدمے سمیت دیگر مقدمات کی وہ بات کر رہے ہیں. سو پی ٹی آئی تیار ہے ویسے یہ دباؤ فیس کرنے کے؟ رانا ثناء ہے جس کو ڈاکٹر نثار صاحب نے دھوبی پٹکار اس کی نکال کے اس کو ڈیفیٹ کیا تھا اس کے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ. میرے خیال ہے اسی کی آپ بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والا، جس کی ڈاکٹر بالکل نثار جٹ ان سے جیتے ان کے مدعو جی ان کے، اور جس وقت انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ اس کو جتانے کے لیے فارم 47 پہ بھی نہیں جیت سکا ڈاکٹر نثار نے، وہ دھوبی پٹکار نکالی تھی. اسی کے بارے میں آپ بات کریں نا سر. تو تیار ہے ویسے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ٹون چینج ہو چکی ہے؟ نہیں، میں ابھی بات کرتا ہوں جی اس کے بارے میں. یہ وہی رانا ثناء ہے جو کہ نجم سیٹھی صاحب کی مسز کے ساتھ بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم نے ان کی حکومت توڑنی ہے. اور میاں نواز شریف کے پاس یہ گئے تھے لندن میں، انہوں نے لنڈن پلان کی کنسپریسی ہیچ کی، جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ای وی ایم مشینز کو ختم کریں گے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کریں گے، پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگانا ہے. پھر 25 مئی کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا پی ٹی آئی کا بندوبست کرنا ہے. اور انہوں نے کیا اس طرح کہ ہم پہ تشدد کیا، ہم ساروں پہ تشدد ہوا، اور بہت ٹھیک ٹھاک انہوں نے کیا. یہ اس چیز کے مجرم ہیں. اور ہمارے اس کے بعد 9 مئی پہ بھی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ واضح ہے. اور وہاں پہ ہمارے پارٹی کے 14 لڑکے شہید ہوئے اور کسی کا نہیں ہوا. میں نے میر صاحب کے پروگرام میں بھی ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں، فلور آف ہاؤس پہ کی ہے. آپ لبرٹی سے آتے ہیں، جیل روڈ کو آپ ٹچ کرتے ہیں، وہاں پہ پولیس لائنز ہے، 3-4 ہزار پولیس والا وہاں پہ ہے. ہمارا ایک کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو 4 ڈالے اور ایک پریزن وین آ جاتی ہے. تو اس دن وہ پولیس والے کیا کر رہے تھے؟ کوئی انہوں نے سلیپنگ ٹیبلٹ لے کے سو گئے تھے، وہ مطلب سوئے ہوئے تھے. یقیناً پولیس کے رول پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس دن کے حوالے سے. عمر صاحب، عمران خان صاحب ان شارٹ ان کو خدشہ ہے اور وہ تیار ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ بالخصوص اس ٹویٹ کو لے کر، وہ تو ہم ساروں کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہر دن ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے. اور یہ عارف علوی صاحب کیا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان چھوڑ دینے کی بات اور آفر کی جا رہی تھی چھوڑ کے چلے جانے کی عمران خان صاحب کو، کون آفر کر رہا تھا، کب کی ہے آفر؟ مجھے اس کا نہیں معلوم. ابھی تھوڑی دیر میں میری ان سے ملاقات ضرور ہوگی ایک جگہ پہ، پر یہ میں ان سے پوچھوں گا ضرور، مجھے معلوم نہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. عمر ایوب خان، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے. آج انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کہی کہ اگر نیب کے اس فیصلے سے اور اس ترمیم کے حوالے سے اگرچہ ان کو فائدہ ہوگا لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.